بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تیسری تراویح ہوئی اور پارہ نمبر 3 مکمل پڑھا گیا اور پارہ نمبر 4 کا پہلا پاؤ اس کی تلاوت کی گئی۔ کل جو دوسرا پارہ پڑھا گیا تھا اس کے آخری 2 رکوع کا مضمون مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ذکر کیا کہ ایک موقع پر بنی اسرائیل میں قوم نے یا لوگوں نے اس زمانے کے نبی پر اشکال کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا کیسے ہوگا، جیسے میں نے کل یا پرسوں بھی اس طرح کی بات کی تھی۔ ان کو بھی اس میں تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے یا ان کی رہبری کے لیے ایک قصہ رونما کرایا۔ وہ قصہ یوں رونما کرایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بھائی تم اس بستی کو چھوڑو، اس بستی سے باہر نکلو اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ قوم نے پس و پیش سے کام لیا، تردد سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا تو یہ ان کے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ قدرت رکھتے ہیں مارنے پر بھی، اللہ قدرت رکھتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی۔ اس قصے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بتائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے ارشادات سے اس کی اور وضاحت ہوتی ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس رہنمائی کا ظہور بھی ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ موت اور حیات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ جب موت اور حیات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی تو اللہ کے حکم میں گھبرانا اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ڈرنا کہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے سے میری موت آ جائے گی۔ مثال کے طور پر ابھی جو میں نے قصہ بتایا وہ یہ کہ قوم کو دعوت دی اس زمانے کے نبی نے جہاد میں جانے کی، اور قوم گھبرائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ راہ خدا میں جائیں گے کہیں مر نہ جائیں، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو موت طاری کر دی اور یہ بتایا کہ دیکھو تم جہاد میں جانے سے باز آ رہے ہو موت سے بچنے کے لیے، وہ موت تو تمہیں گھر بیٹھے میں نے دے دی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ حکم الہی کی بجاوری میں اس وجہ سے تردد نہ کیا جائے کہ کہیں میری موت نہ واقع ہو جائے، اس لیے کہ موت کا وقت ایک مقرر ہے، موت کا سبب بھی اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ وہ اگر آنی ہوگی تو گھر بیٹھے نہیں، آدمی قلعہ بند ہوگا اور فوج کی نگرانی میں ہوگا تو بھی موت آ جائے گی۔ اور اگر موت نصیب میں نہیں ہے اور آدمی میدان کارزار میں ہے اکیلا دشمن کے نرغے میں، اور اگر نصیب میں موت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر دکھائیں گے۔ اس کی موٹی مثال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آگے غزوہ احد کا ذکر آ رہا ہے، اس میں بھی ان کا نام آئے گا۔ اس زمانے میں یہ مسلمان نہیں تھے، بہرحال بعد میں مسلمان ہوئے اور اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ لیکن اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ باوجود اس کے کہ مسلمان ہونے کے بعد مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد میں شریک ہوتے رہے۔ نہ صرف یہ کہ شریک ہوتے رہے بلکہ مقدر سے ایسا ہوا کہ ان کے جسم میں کوئی بالشت برابر جگہ ایسی خالی نہ تھی جو زخمی نہ ہوئی ہو۔ لیکن اللہ نے راہ خدا میں موت نہیں لکھی تھی تو گھر میں موت واقع ہوئی، اور وہ کہا کرتے تھے موت کے وقت انہوں نے کہا کہ دیکھو دنیا میں جتنے بزدل لوگ ہو نا، میری موت سے سبق حاصل کرو
کہ اگر موت جہاد میں آنی ہوتی تو میں اس طرح گھر میں نہ مرتا بلکہ میں تو جہاد میں مرتا. اس لیے بزدل لوگوں کو ہوش میں آنا چاہیے. یہ مضمون ہے ان کی موت سے پہلے کی بات کا. اور ہم نے سنا دیکھا تو نہیں کہ جہاں ان کی قبر ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی, اس قبر کے کتبے پر ان کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے, الا لا نامت الجبنا, کہ جو بزدل لوگ ہیں خدا کرے کہ وہ اسی بزدلی میں بیٹھے رہیں, کبھی ان کو نیند میں نہ آئے. ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ موت اور حیات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. جو میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا حوالہ دیا وہ اس حوالے سے دیا کہ اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری امت کو کی کہ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے تو اس علاقے والوں کو اس علاقے کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس خیال سے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں, کیونکہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے. اس وجہ سے نہیں مرو گے کہ وبا آ گئی ہے, اس وجہ سے مرو گے کہ تمہاری موت لکھی ہوئی ہے. البتہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم اس علاقے میں نہیں ہو جو وبا زدہ ہے, آفت زدہ ہے, تو بلا وجہ اس علاقے میں جانے کی کوشش بھی نہ کرو. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے میں مختلف علاقوں میں جو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی جماعتوں کو اور مسلمانوں کی فوج کو بھیجا, تو ایک زمانے میں شام کے علاقے میں مسلمانوں کی جماعت کو بھیجا, لشکر کو بھیجا, اور ان کی مدد کے لیے چونکہ ان کے پاس خط آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی شام کے لیے رخت سفر باندھا. اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ جس زمانے میں ان حضرات نے ارادہ کیا شام جانے کا تو شام میں وبا پھیل گئی اور لوگ وبا سے مرنے لگے. عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں اطلاع ملی تو آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہمیں طاعون کے علاقے میں نہیں جانا چاہیے. تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے یہ اشکال کیا, افرارا من قدر اللہ, کہ آپ تو امیر المؤمنین ہیں, آپ تو اتنے ایمان والے ہیں, آپ کیا اللہ کے حکم سے ڈر رہے ہیں, اور کیا آپ شام نہ جا کر موت سے بچ پائیں گے؟ یہ سوال کیا گیا, اور یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ میرے اور آپ کے لیے رہبری ہو جائے ہمیشہ کے لیے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ. پہلے تو یہ کہا, یہ رائے دینے والے تھے ابو عبیدہ ابن جراح. پہلے تو یہ کہا کہ لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ, کاش ابو عبیدہ تیرے علاوہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی, میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ تھے, وہ کہہ بھی سکتے تھے, میں تو صرف قصہ نقل کر رہا ہوں, کاش کہ تیرے علاوہ کسی نے یہ بات کی ہوتی. پھر یہ کہا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ. یہ بات صحیح ہے کہ موت اور حیات اللہ کے حکم سے ہے, لیکن اسی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ جس جگہ طاعون ہو اس جگہ تو فرار اختیار نہ کیا جائے موت کے ڈر سے, لیکن جو وہاں موجود نہ ہو وہ بلا وجہ اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے. تو جو شام میں ہیں ان کو تو ہم یہی رہبری کریں گے کہ ہمت سے رہیں, موت آ گئی تو شہادت ملے گی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم جو یہاں ہیں تو ہم وہاں نہیں جائیں گے, اللہ کے نبی نے ہمیں یہی بتلایا, اس لیے ہم وہاں سفر نہیں کریں گے. یہ درمیان میں بات آ گئی اور یہاں پر مفسرین نے اس طاعون کا اور وبا کا اور عمر رضی اللہ عنہ کے اس قصے کا ذکر کیا, اس لیے میں نے آپ کو سنا دیا. تیسرے پارے میں جو مضامین ہیں, شروع میں تو سورہ بقرہ ہی ہے 1.5 پاؤ تک, اس میں ابتدا میں تو آیت الکرسی ہے جو قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کے اور جنت میں جانے میں ایک ہی چیز رکاوٹ ہے، وہ اس کی موت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 3 قصے اللہ نے ذکر کیے، 2 قصے ابراہیم علیہ السلام کے اور 1 قصہ عزیر علیہ السلام کا، اور تینوں قصے قریباً مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دیتی ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا کہ ہر زمانے میں یہ اشکال رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے۔ تو اللہ نے یہاں سنایا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ایک قصہ تو یہ سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم خدا نہیں ہو، خدا وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے۔ نمرود بادشاہ تھا، اور بادشاہ بڑے آدمی بعض دفعہ اپنے طاقت کے نشے میں ان کی عقل چلی جاتی ہے، کہنے لگا کہ موت اور حیات تو میرے بھی ہاتھ میں ہے، اس لیے میں بھی خدا ہوں۔ بھئی تیرے ہاتھ میں کیسے ہے؟ ایک بے گناہ آدمی کو پکڑوایا، سولی چڑھا دیا، اور ایک آدمی جیل میں سزائے موت کاٹ رہا تھا، اس کو رہا کر دیا۔ دیکھو موت اور حیات میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ اس کو کون سمجھا سکتا ہے کہ میری مراد کیا ہے موت اور حیات سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی اس بات پر کہ تم خدا نہیں ہو، خدا وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ وہ دلیل یہ ہے کہ میرا اللہ تو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تم اگر خدا ہو تو کل تم مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ واضح بات ہے، اس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہیں تھا، چپ ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ ایک قصہ اللہ نے یہ سنایا۔ دوسرا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آپ کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم کیا ایمان آپ کا ہل گیا ہے؟ نہیں اے اللہ، توبہ، میرا ایمان بالکل پکا ہے کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، میں صرف دلی اطمینان چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتایا کہ ایسا کریں، آپ 4 پرندے لیں، ان کو کچھ عرصے کے لیے پال لیں، پھر ان کو ذبح کریں، بوٹی بنائیں، بوٹی نہ بنائیں قیمہ کریں، قیمہ کر کے 4 پرندوں کے قیمے کو مکس کر دیں، مخلوط کر دیں۔ خلط ملط کرنے کے بعد آپ کے علاقے میں جو 4 پہاڑ ہیں، تھوڑا حصہ قیمے کا ایک پہاڑ کی چوٹی پر، دوسرا حصہ دوسرے کی چوٹی پر، تیسرا تیسرے کی چوٹی پر، چوتھا چوتھے کی چوٹی پر رکھ دیں۔ یہ کرنے کے بعد چونکہ یہ پرندے آپ کے پالتو ہیں، اپنے پالتو پرندوں کو اپنے نام سے اپنے پاس بلائیے۔ عجیب سی بات ہے، پرندہ ذبح ہو چکا، بوٹی بن چکی، قیمہ ہو چکا، قیمہ خلط بلط کر کے 4 الگ الگ جگہوں پر رکھ دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو آواز دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو ایک پرندے کا جو گوشت 4 چوٹیوں پر پھیلا ہوا تھا وہ آپس میں جڑ گیا، مل گیا۔ صرف جڑ نہیں گیا، مل نہیں گیا، ان پر ہڈیاں بھی آ گئی۔ صرف ہڈیاں اور گوشت آپس میں نہیں جمع ہو گئے بلکہ ان پر کھال بھی چڑھ گئی۔ صرف کھال نہیں چڑھ گئی، ان کے اندر روح بھی آ گئی، اور وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ اور اللہ نے یہ بتایا کہ اے ابراہیم، مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کروں گا، اس پر یقین اس پر مبنی ہے کہ تم میری قدرت پر یقین رکھو، میں اللہ جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں۔ عزیر علیہ السلام گزشتہ نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے، اس علاقے میں ایک بستی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی جو تہ و بالا ہو چکی تھی، نام و نشان اس کا مٹ چکا تھا۔ عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ بستی اور وہ بستی والے
جو اس طرح اجڑ گئے ہوں، پتہ نہیں دوبارہ یہ کیسے جیئیں گے، دوبارہ کیسے یہ کھڑے ہوں گے. یہ خیال آیا. کوئی بے ایمانی کی بات نہیں تھی، کوئی شک کی بات نہیں تھی، لیکن ایک خیال آیا کہ یہ کیوں کر ہوگا اور کیسے ہوگا. اللہ نے ان کو دکھانا تھا اور ان کے ذریعے رہتی دنیا تک کو دکھانا تھا. اللہ نے عزیر علیہ السلام پر نیند طاری کر دی. کتنے عرصے کی؟ 100 سال کے لیے. 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اپنے آپ سے ہی پوچھنے لگے پتہ نہیں میں کتنا عرصہ سویا ہوں، شاید آدھا دن، شاید ایک دن. اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ نہیں، 100 سال آپ سوئے، اور 100 سال جو سوئے اور اس کو خوراک بھی نہ ملے تو چاہیے کہ وہ ہلاک ہو جائے، لیکن آپ ہلاک نہیں ہوئے اس لیے کہ میں نے آپ کو اپنی قدرت سے زندگی دی. چنانچہ اسی قدرت کا مظہر یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اپنے ساتھ توشہ لیے جا رہے تھے، ٹفن، کھانا. اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ ذرا اپنا کھانا تو ملاحظہ کیجئے. حیران ہو گئے کہ 100 سال گزر گئے اور وہ کھانا اب تک تو سڑ جانا چاہیے تھا، خراب ہو جانا چاہیے تھا، وہ ایسا ہی تازہ جیسے لے کر نکلے تھے. کیا خلاصہ نکلا؟ اللہ کی قدرت کسی قید کی پابند نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے. قادر مطلق کیا مطلب؟ میں اور آپ بھی تھوڑی چھوٹی موٹی قدرت رکھتے ہیں، کسی کام کی استعداد رکھتے ہیں. میں بول رہا ہوں تو میں بولنے پر قادر ہوں. آپ ابھی میری بات سن رہے ہیں تو آپ سننے کی قدرت رکھتے ہیں، اس لیے سن رہے ہیں. لیکن میرے آپ کی قدرت ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے، اور اللہ قادر مطلق ہے. اللہ کی قدرت قدرت مطلقہ ہے. اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کسی سبب کی پابند نہیں. میں تھوڑی یہ بات اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بیسک سی بات ہے اور آپ اتنی لمبی بات اس پر کر رہے ہیں. میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے جتنا تذکرہ ایمان پر کرا اتنا کسی مضمون پر نہیں کرا. اس لیے آگے بھی اس پر عرض کرتا رہوں گا. ابھی یہ بات آ گئی اس لیے میں نے یہ بات سنا دی. اس کے علاوہ اس سورت میں، سورہ بقرہ میں، تیسرے پارے کا وہ حصہ جو سورہ بقرہ کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں خرچ کرنے کے فضائل بتائے. اس سے پہلے وہ جو دوسرے پارے کے آخر میں جو میں نے بات آج شروع کری، وہاں ایک اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا جس میں اپنے رستے میں خرچ کرنے کو اللہ نے یوں تعبیر کیا کہ میرے رستے میں خرچ کرنا تم ایسا سمجھو کہ تم مجھے ادھار دے رہے ہو. اس لیے اللہ نے یوں کہا کہ کوئی ہے جو مجھے ادھار دے. تو جب دوسرے پارے کی آیت نازل ہوئی تو بعض منافقین نے یہ کہا کہ لو جی، اللہ تعالیٰ تو بخیل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے. قرض تو ہمارے پاس مانگنے کے لیے کون آتا ہے؟ ضرورت مند. اللہ ضرورت مند ہے، اس لیے اللہ ہم سے قرض مانگ رہے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کیوں کہا کہ مجھے قرض دو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں بدلے میں جنت دینا چاہ رہے ہیں. کیا مطلب؟ جو آدمی قرض لیتا ہے تو قرض دینے والا قرض لینے والے سے وہ واپسی کا مطالبہ ضرور کرتا ہے، اور لینے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دینا ہے. اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم میرے رستے میں خرچ کرو، میرے ذمہ ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، ایسے جیسے قرض لینے والے کے ذمہ ہے کہ قرضہ واپس کرے. جب تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ دینا میرے ذمہ ہے. ایک صحابی کا قصہ یہاں لکھا ہے جن کا نام ہے ابو دحداح رضی اللہ عنہ. جب انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو صحابہ کی ایک صفت ایسی تھی کہ اللہ رسول کی بات کا اثر ان کے اوپر فوراً ہوتا تھا. اچھا ایسا سودا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور جنت پکی ہو گئی، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟
اے اللہ کے رسول میرے پاس 2 باغ ہیں، یہ دونوں میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ راہ خدا میں اس کو خرچ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک باغ تو تم اپنے پاس ہی رکھ لو، ایک بے شک اللہ کے راستے میں دے دو۔ چنانچہ انہوں نے کہا اچھا ان 2 باغ میں سے جو باغ بڑھیا ہے جس میں 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں وہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اور پتہ ہے کیا کرا؟ واپس گئے، گھر والے اس باغ کے اندر تھے، گھر والوں کو کہا باہر آ جاؤ، میں اندر نہیں آؤں گا، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا اور اللہ کو میں نے قرض دیا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی صورت میں دیں گے۔ یہ ایسا ایمان اور ایسا یقین تھا صحابہ رضی اللہ عنہم۔ تو تیسرے پارے کا جو پہلا پاؤ ہے اس میں دوبارہ اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بتائے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کے آداب بتائے۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا کہ جو تم راہ خدا میں خرچ کرو تو اپنی سعادت اور اپنی ضرورت سمجھ کر خرچ کرو، سامنے والے کی ضرورت کو سامنے نہ رکھو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ غریب میرے پاس آیا ہے میں نواز رہا ہوں اس کو دے کر، نہیں، کبھی کسی غریب پر احسان نہ جتاؤ، کسی غریب کو اذیت نہ پہنچاؤ، اس کو حوالہ دے کر اپنے صدقے کا۔ اور نمبر 3، جو تم راہ خدا میں خرچ کرو تو محض مجھے خوش کرنے کے لیے کرو، نیک نامی کے لیے نہ کرو۔ اور چوتھا ادب یہ بتایا کہ میرے راستے میں جو خرچ کرو وہ یہ سمجھ کر خرچ کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ تم راہ خدا میں دو۔ ایک نوٹ تمہیں دکاندار پھٹی پرانی دے دے تو تم کہتے ہو یار یہ بدل دو، تم نے کیسی پھٹی ہوئی نوٹ دے دی۔ تو جو چیز تم اپنے لیے قبول نہ کرو وہ راہ خدا میں کیوں دیتے ہو؟ راہ خدا میں تو تم عمدہ چیز خرچ کرو۔ اس کے علاوہ اسی پاؤ میں یعنی اسی تیسرے پارے میں جو سورہ بقرہ کا حصہ ہے اس میں سود کا بھی ذکر کیا، سود کی حرمت کا بھی ذکر کیا۔ مالی معاملات جب تم ادھار میں کرو تو بہتر ہے کہ تم اس کی لکھت پرت کر لو تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ادھار کا معاملہ مستقبل میں آپس میں اختلاف کا سبب بنے۔ آخر میں جو آخری رکوع ہے اور آخری رکوع کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر ختم سورت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص عرش کے خزانوں میں سے یہ عطا فرمائی۔ اور صحابہ یہ کہا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی رات ان 2 آیتوں کو پڑھ لے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہو جائیں گی کہ کیا مطلب؟ تو بعضوں نے کہا کافی ہو جائیں گی تہجد پڑھنے سے، اور بعضوں نے فرمایا کہ کافی ہو جائیں گی کسی چوکیداری سے۔ یہ آیتیں اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے حفاظت کا سبب بنیں گی۔ اس پر صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں سمجھتے جس میں ذرہ برابر بھی عقل ہو وہ سوتے وقت ان آیتوں کو پڑھے بغیر سو جائے، ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی سمجھدار یہ غلطی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ان 2 آیتوں کی قدر کریں، اس کو یاد کر لیں، اور یاد کرنے کا آسان طریقہ چند روز سونے سے پہلے دیکھ کر ان 2 آیتوں کو پڑھ لیں۔ جب دیکھ کر کچھ روز پڑھتے رہیں گے تو خود بخود یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد آل عمران ہے جو آج مکمل نہیں ہوئی، چوتھے پارے کا 1 پاؤ پڑھا گیا۔ آل عمران میں جو مضمون ہے اس میں ابتدا میں تو آل عمران کا ذکر ہے۔ آل عمران کون؟ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت مریم، ان کا تذکرہ ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک علاقہ تھا نجران، جو آج تو سعودیہ کی حدود میں شامل ہو گیا ہے۔ وہاں عیسائی کثرت سے آباد تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بحث کے لیے کہ آپ ہماری طرح
عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ آپ کے قرآن میں عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے، اور آپ کے قرآن میں عیسیٰ کو اللہ کی روح کہا گیا ہے۔ تو جب یہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح، تو اسی کو تو ہم عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیوں گستاخی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں، اس سورت کی کوئی 80-82 آیتوں میں اس وقت والوں کو جواب دیا۔ جواب کا حاصل دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ کو ضرور مانتے ہیں، عیسیٰ کا تذکرہ بھی ہم کرتے ہیں، عیسیٰ کا تذکرہ ہم قرآن میں بھی کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے نام بھی عیسیٰ رکھتے ہیں، اور ہم اپنی بچیوں کے نام عیسیٰ کی ماں مریم پر رکھتے ہیں۔ ہمارا تو اتنا تعلق ہے۔ تم نے کبھی رکھا اپنے بچے کا نام محمد اے عیسائیوں؟ ہم نے تو رکھا، لڑکوں کا نام عیسیٰ اور لڑکیوں کا نام مریم۔ اور ہم اتنا مانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں عیسیٰ اور ان کی ماں مریم کو کہ ان کا پورا قصہ ہم تمہیں سنا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی۔ عیسیٰ کی ولادت بعد میں ہوئی، پہلے ہم سے پوچھو مریم کیسے پیدا ہوئی۔ ہمارا تعلق ہے نا، تبھی تو ہم تمہیں سنا رہے ہیں کہ یہ حضرت مریم، ان کی ماں کو جب حمل ٹھہرا تو میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اب جو اللہ ہمیں اولاد دے گا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ خیال یہ تھا کہ شاید لڑکا ہوگا، اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ لڑکا نہیں ہوا، لڑکی ہوئی۔ لیکن چلو نیت تو کی ہوئی ہے کہ اس بچی کو راہ خدا میں وقف کریں گے، تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ پھر لمبا قصہ ہے، آگے میں 16ویں پارے میں بھی سناؤں گا۔ پھر اسی مریم کے یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، تو بس میں اسی کو سمیٹتا ہوں، آگے اس کا مزید ذکر آئے گا۔ تو تمہیں اے عیسائیوں غلط فہمی ہے کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے یا ان کی ماں کو نہیں مانتے۔ رہی بات یہ کہ اللہ نے قرآن میں ان کو اللہ کا کلمہ کہا یا روح اللہ کہا، تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ بعض وہ ہیں یا اکثر وہ ہیں جو واضح ہیں، جن کو محکم کہا جاتا ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں ان کو قرآن کی زبان میں متشابہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم گھر میں باتیں کرتے ہیں، اس گفتگو میں بچے بھی ہمارے شریک ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسی باتیں بڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جب بچے دخل دیتے ہیں تو پھر ہم ان کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ آپ سے متعلق بات نہیں ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، بس چھوڑ دو۔ ہم وہاں پر چپ کرا دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے قرآن پاک میں بعض آیتیں ایسی اتاری کہ اتاری تو صحیح، لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کا مطلب تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا مطلب اور اس کی کھوج لگانے کی بھی کوشش نہیں کرنا۔ میں جانوں اور میرا نبی جانے کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے۔ جیسے بقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم، اسی آل عمران کے شروع میں ہے الف لام میم، کیا مطلب نہیں معلوم، ہمیں منع کیا گیا کہ اس کا مطلب بھی نہ ڈھونڈو۔ اسی طرح کلمت اللہ یا روح اللہ کا مطلب تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اگر تمہیں غلط فہمی اس وجہ سے ہے کہ عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے مناظرانہ انداز میں چپ کرانے کے لیے جواب دیا کہ اے عیسائیوں، اگر عیسیٰ کو خدا قرار دینے کی کسوٹی تمہارے نزدیک یہ ہے کہ ان کا باپ کوئی نہیں، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آدم کو اپنا خدا بنا لو، کیونکہ عیسیٰ کا تو باپ نہیں اور آدم کی تو ماں بھی کوئی نہیں، تو آدم کو کیوں نہیں خدا مانتے؟ آدم کا تو نہ باپ نہ ماں، خدا مانو۔ ارے بھائی، آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا،
عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. پھر وہی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کر رہا تھا, اللہ اپنی قدرت مطلقہ بندوں کو بتانا چاہتے ہیں. میں اللہ, سنیے غور سے, ایک ہے اللہ کی سنت اور ایک ہے اللہ کی قدرت. سنت, روٹین, نظام, آپ جو بھی لفظ بولیں, وہ تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے, یہ سنت ہے. قدرت کیا ہے؟ میں جس کو چاہوں پیدا کروں. صالح علیہ السلام کے لیے چٹان میں سے اونٹنی پیدا کر دی, میری مرضی. تو یہ ہے قدرت. عام طور پر اللہ کرتے ہیں سنت کے موافق, لیکن کبھی کبھار دنیا میں اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں. تو تمہیں دھوکہ ہوا اے عیسائیوں, عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے تم نے ان کو خدا سمجھ لی. خدا نہیں ہے, وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں. بس یہ اللہ نے تیسرے پارے کا جو 1.5 پاؤ کے بعد آل عمران شروع ہوتی ہے اور تقریباً آخر پاؤ تک اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا. آخر میں ایسا ہوا کہ جب عیسائی یہ وفد نجران والا, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کری کہ اگر تمہیں میرے دلائل اور میری باتیں نہیں سمجھ میں آتی تو چلو ایسا کرو, کل صبح تم آ جاؤ, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو صحیح موقف پر ہے اس کو بچا لے اور جو غلطی پر ہے اس کو زمین میں دھسا دے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت آسان ہے, مل کر دعا کریں گے اور ایک ہم میں سے ہلاک ہو جائے گا. تو جو بچ جائے گا وہ حق پر ہوگا, تمہارے بقول تم حق پر ہو, آ جاؤ. انہوں نے کہا ہم سوچ کر بتائیں گے. اگلی صبح آئے تو آپس میں یہ مشورہ کر کے آئے کہ بھائی ہم آپ سے صلح کرتے ہیں ٹیکس پر, جزیے پر, ہم آپ سے یہ والی دعا والا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی یہ تو لگتا ہے اللہ کے سچے نبی ہیں, اور اگر دعا قبول ہو گئی اور ہم زمین میں دھس گئے تو رہتی دنیا تک کے لیے یہ بات طے ہو جائے گی, اسٹیبلش ہو جائے گی کہ ہم غلطی پر ہیں. اس لیے ان سے مقابلہ نہ کرو, مباہلہ نہ کرو اور ان سے صلح کر لو. یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر بیان کیا. آگے چوتھا پارہ ہے جس کا پہلا پاؤ پڑھا گیا. اس میں ایک تو بیت اللہ کی عظمت کا ذکر کیا گیا. میں پھر یہی کہوں گا, ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ جو تیسرے پارے کے شروع میں, عزیر علیہ السلام کا قصہ جو تیسرے پارے کے شروع میں, عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو آل عمران میں, اور بیت اللہ کا جو ذکر جو چوتھے پارے کے پہلے رکوع میں, اور آگے جنگ بدر اور جنگ احد کا بیان آ رہا جو کل سناؤں گا. یہ سب میں ایک بڑا پہلو اللہ کی قدرت کا بیان ہے, کیونکہ بیت اللہ اللہ کی قدرت کی نشانی. بیت اللہ اللہ کی قدرت کی نشانی کیسے, یہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.